بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں ہیں جی، اور کچھ تاریخی باتیں بھی ہیں وہ آپ سے شیئر کرنی ہیں، اور امپورٹنٹ جو میرے ذاتی علم میں ہیں وہ باتیں آپ کو بتاتا ہوں. افغانستان میں جنگ، افغانستان سے فرار، یہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں اس وقت 20 سال کی جنگ کے بعد امریکہ راہ فرار اختیار کر رہا ہے. امریکہ سمیت نیٹو ممالک، غیر ملکی افواج، وہ سارا آپ کے علم میں ہے. اور دوسری جانب تھے افغان طالبان، ان کو فتح کرنے کی کوشش کی گئی. افغانستان کو ان شارٹ میں بتاؤں گا، بہت پیچھے نہیں جاتا. یہ جو ہماری زندگی، میری اپنی زندگی کے سامنے کی باتیں، کالج کے زمانے کی باتیں، کالج سے یونیورسٹی. جب ہم کالج میں تھے تو افغان جنگ سٹارٹ ہو گئی جی، اور جنگ تھی آپ کی رشیا کی. سکول میں تھے، بلکہ سکول میں تھے 1979، 24 دسمبر 1979. اس دن روس کی افواج جو ہیں وہ افغانستان میں اتری اور افغانستان کو فتح کرنے کا خواب لے کر آئی تھیں. اور اس وقت ان کو سپورٹ کون کر رہا تھا؟ روس کو. روس کے ساتھ تھا انڈیا. اور دوسری جانب پاکستان نے اس کی مزاحمت کا فیصلہ کیا. پاکستان نے، کیونکہ روس کی اگلی منزل پاکستان تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ روس کی سرحدوں پہ گرم پانی یعنی کہ سمندر، بندرگاہیں نہیں ہیں. تو روس نے افغانستان آنا تھا، افغانستان کو فتح کر کے پھر آگے پاکستان، گوادر اور کراچی بندرگاہ، یہ معاملات تھے. اور 2 سپر پاورز تھیں دنیا میں، ایک روس اور ایک امریکہ. تو تقریباً جی 9-10 سال یہ جنگ رہی. اور روس کے اس وقت جو اتحادی تھے وہ انڈیا تھا، روس کا اتحادی انڈیا تھا. پاکستان میں جنرل محمد ضیاء الحق شہید کی حکومت تھی اور انہوں نے اقتدار سنبھالا ہوا تھا. اس وقت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ہم نے مزاحمت کرنی ہے. پاکستان نے مزاحمت کی. پھر افغان مجاہدین کے ذریعے پاکستان کا ایک بھی فوجی افغانستان کی سرزمین پہ نہیں گیا لڑنے کے لیے. اور جب یہ مزاحمتی تحریک آگے بڑھی تو امریکہ بھی آ گیا. اور امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان نے کڑی شرائط، اس وقت کی حکومت نے کڑی شرائط طے کیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جنگ ہم اپنے طریقے سے لڑیں گے. امریکہ اس میں اپنے ٹروپس نہیں اتارے گا، اور نہ ہی پاکستان میں براہ راست کسی سے بات چیت کی جائے گی، نہ افغانیوں سے کی جائے گی. کچھ شرائط طے کر کے اس وقت کی فوجی قیادت نے یہ لڑائی لڑی. اور 10 سال کے مختصر مدت میں رشیا جو ہے، سوویت یونین اس وقت تھی، دنیا کی دوسری سپر پاور سمجھی جاتی تھی. سوویت یونین یہاں سے راہ فرار اختیار کر گیا، اور صرف 10 سالوں میں یہ دنیا کی دوسری سپر پاور جو ہے وہ ٹکڑے ہو گئی. سوویت یونین ختم، روس نقشے پہ ابھرا، اور وسط ایشیائی ریاستیں، کئی مسلم ریاستیں جو ہیں وہ معرض وجود میں آئیں، جو آج بھی آزاد ہیں. تو یہ اس وقت کی کامیابی. اور انڈیا روس کے ساتھ تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہم یونیورسٹی میں پہنچے تو یہ روس کا ڈیکلائن جو ہے وہ ہو چکا تھا. اور وہاں پہ ہم افغان مجاہدین جو کمانڈرز ہیں، گلبدین، حکمت یار اور دیگر، یہ آتے ہوتے تھے، پاکستان میں آتے تھے، ان کا استقبال کیا جاتا تھا. اور اس وقت بھی جو لیفٹ کے لوگ تھے، لیفٹ ونگ کے لوگ، جن کو ہم سرخے کہتے ہیں عام طور پہ، وہ یہ بحث کرتے تھے ہم سے کہ آپ کس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ روس جو ہے وہ ہار جائے گا اور افغان مجاہدین جیت جائیں گے؟ یہ انفارمیشن کی بنیاد پہ کہتے ہیں، یا پھر آپ ویسے کہتے ہیں، یا آپ کا عقیدہ ہے؟ تو اتفاق کی بات ہے کہ اس وقت بھی کچھ انفارمیشن بھی ہوتی تھیں، اور کچھ ذرا جذبہ ایمانی بھی تھا. تو اس کے اکارڈنگلی ہم ان کے ساتھ شرط لگانے کے لیے بھی تیار ہوتے تھے کہ آپ شرط لگا لیں کہ روس نے یہاں سے فنا ہونا ہے، ہارنا ہے، شکست اس کا مقدر ہے. تو اسی طریقے سے اب اس کے بعد یہ ہوا کہ روس چلا گیا اور ہار گیا، ٹکڑے ہو گیا، اور دنیا میں واحد سپر پاور امریکہ بن گیا. اس کے بعد
کچھ عرصہ تو وہاں پہ سکون رہا، لیکن اس کے بعد طالبان نے وہاں پہ حکومت بنائی ملا عمر کی سربراہی میں. طالبان نے اقتدار سنبھال لیا اور امریکی مفادات جو ہیں وہ پھر آگے پیچھے ہونے لگ گئے. کچھ غلطیاں بالکل ملا عمر گورنمنٹ کی بھی ہیں، وہ ایکسٹریم پہ جانے کی کوشش کی انہوں نے، اور دنیا کے ساتھ اور دوستوں کے ساتھ ساتھ چلنے کی کوشش نہیں کی، اور کچھ ایسے اقدامات کیے جس سے موقع ملا. اس کے بعد اتفاق کی بات ہے 9/11 ہو جاتا ہے، اور 9/11 ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر معاملات دوسری طرف چل پڑتے ہیں اور پھر حملہ کیا جاتا ہے، اور امریکہ آ جاتا ہے. پاکستان کو بھی دھمکی دی جاتی ہے، پتھر میں بھیجنے کے بات کی جاتی ہے. پتھر کے زمانوں میں پاکستان آتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ افغانستان یہ نہیں ہو سکتا تھا. امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو بالکل بکری بنا لے گا اور جو ہم کہیں گے وہی کریں گے، اور اسی طریقے سے یہ لڑائی 20 سال لڑی گئی. 9/11 2001 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آج تک جاری ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ یہ لڑائی بھی اختتام پذیر ہو رہی ہے اور امریکہ کو کچھ نہیں مل رہا. 20 سال پورے، اور ان 20 سالوں میں اس وقت پاکستان تھا جو مزاحمت کر رہا تھا روس کے خلاف، اور امریکہ صرف اسلحہ دے رہا تھا. امریکہ صرف اسلحہ دے رہا تھا. یہاں پہ اس کے فوجی لڑ نہیں رہے تھے، نہ ان کے فوجی لڑ رہے تھے، نہ ان کے جہاز استعمال ہو رہے تھے، نہ ان کی فضائیہ استعمال ہو رہی تھی، نہ ڈرون ہو رہے تھے، کچھ نہیں ہو رہا تھا. پاکستان نے یہ لڑائی لڑی، مزاحمت کی اور وکٹری سٹینڈ پہ پہنچے. لیکن اب جو پچھلی 20 سال کی لڑائی ہے اس میں امریکہ براہ راست، اس میں پاکستان کے فوجی شامل نہیں ہیں، پاکستان کی فوج بالکل نہیں گئی، پاکستان کا کوئی شہری لڑنے کے لیے نہیں گیا. یہ افغان طالبان نے لڑائی لڑی. امریکہ کے ساتھ نیٹو ممالک، پوری دنیا کی فوج وہاں پہ اتری، پوری دنیا کے انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ موجود، CIA ہو، MI6 ہو، را ہو، موساد ہو، جتنے آپ نام لے لیں وہ سب کے سب ادھر تھے. اور پاکستان کو اس جنگ میں گن پوائنٹ پہ شامل کیا گیا، گن پوائنٹ پہ، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کا اس کو نام دیا گیا، گن پوائنٹ پہ شامل کیا گیا. لیکن اس میں ان 10 سالوں میں یہ بات ذہن میں رکھیے، ان 10 سالوں میں پاکستان کی فوجی قیادت نے پورے 10 سالوں میں کیا کیا کیا. اس 10 سالوں میں جی پاکستان نے بھرپور طریقے سے اپنا کام کیا. ہم جوہری طاقت بنے، بھرپور طریقے سے خاموشی سے جوہری طاقت بنے، اور امریکی صدر اس وقت سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے ریگن پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہاں پہ ان کو پاکستان کی ضرورت تھی. پاکستان کو جدید ترین اسلحہ ملا، پاکستان نے خریدا، یعنی کہ مفت نہیں، خریدا پاکستان نے، اور اس میں F-16 بھی ہیں، باقی دیگر. اس کے بعد اسی دوران پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی. یہ سارے جوہری قوت بنا پاکستان اسی زمانے میں. اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق کے زمانے میں ہی پاکستان جوہری قوت بن چکا تھا، اور روس ابھی تک وہاں سے نہیں نکلا تھا. افغان جنگ چل رہی تھی، افغان جہاد چل رہا تھا، اور پاکستان جوہری قوت بن چکا تھا. دھماکے نہیں کیے، اس کی ضرورت نہیں تھی. یہ ان 10 سالوں کی کارکردگی ہے. اور اس کے بعد جب یہ ہوا، جب یہ واحد سپر پاور بن گیا امریکہ، تو ہماری پوری کی پوری فوجی قیادت، اس وقت کی پوری کی پوری فوجی قیادت ٹاپ لاٹ جو وہ ساری C-130 میں ایک دہشت گردی سبوٹاج ہوا اور بہاولپور کے قریب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. تو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ہوا، بیرونی طاقتیں انوالو تھیں، یہ ہوا. اس کے بعد پاکستان پہ جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی، روس کو شکست ہوئی، پاکستان کو کیا ملا اس دوران؟ پاکستان کو ملا پریسلر ترمیم، پابندیاں. پاکستان کو ملا کیری لوگر بل، پابندیاں. پاکستان کی امداد بند. پاکستان کو 30 سال کے لیے معاشی ناطقہ.
یہ پاکستان کو صلہ دیا گیا اس لڑائی کا، اور ہماری فوجی قیادت بھی ساری کی ساری اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہ ہے وہ ساری چیز۔ اس کے بعد ان کا خیال تھا کہ معاملہ ختم ہو گیا، بات چیت ختم، اب ضرورت نہیں پڑنی، شاید مسئلہ مطلب نکل گیا، لیکن پھر یہ ہوا 9/11 اور اس کے بعد پھر پاکستان کی ضرورت پڑ گئی، اور پھر پاکستان کو گن پوائنٹ پہ، میں نے جیسا آپ کو بتایا، یہ لڑائی چلتی رہی۔ اور اس دوران امریکہ کا اتحادی کون تھا؟ یعنی کہ فرنٹ مین پہ ہم لڑ رہے ہیں، پاکستان فرنٹ مین پہ، رشیا کے اگینسٹ بھی پاکستان تھا فرنٹ مین، اور امریکہ آیا تو بھی پاکستان کو فرنٹ مین اتحادی قرار دے دیا گیا، صف اول کا اتحادی۔ لیکن اسٹریٹجک پارٹنرشپ اس وقت بھی انڈیا کے ساتھ رہی امریکہ کی، اور اب بھی، یعنی کہ ان سالوں میں بھی لڑائی ہم دے رہے ہیں، قربانیاں ہم کر رہے ہیں، معیشت ہماری تباہ ہو رہی ہے، لیکن اسٹریٹجک پارٹنرشپ انڈیا کے ساتھ امریکہ کی رہی، اور وہ ثابت ہوا۔ اور امریکہ نے پاکستان کو، یہ پاکستان کے گلے ہیں کہ کوئی کبھی بھی پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا گیا، یہ پاکستان کے گلے ہیں، پاکستان کے عوام کے بھی اور پاکستان کے اشرافیہ کے بھی۔ امریکہ نے اپنے حکمرانوں کے ذریعے یہاں پہ جو ایک کمزور لیڈرشپ ہے اس کے ذریعے کام شام نکالتے رہے، اور اب پھر امریکہ نے انڈیا پہ سارا انویسٹ کیا، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام بھی کیا، کیونکہ یہ سوچنا چاہیے کہ امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ پاکستان کا دشمن ہے یا دوست ہے، اور یا اپنا کیا سمجھتا ہے وہ، کیونکہ امریکہ کو بھی پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہے کہ امریکہ نے ہمیں کہاں کہاں ہمارے لیے مسائل پیدا کیے۔ فیٹف میں ہم ہیں، ہمیں نکالنے کے لیے بالکل، بلکہ گن پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے فیٹف میں پاکستان کو، اور دوسری جانب پاکستان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں۔ اور یہ پھر یہ جو بالا کوٹ ہوا، اگلی بات یہ بھی لے لیں آپ خبر، بالا کوٹ ہوا، اس میں بھی امریکہ کا کردار جو ہے وہ انتہائی نیگیٹو رہا، اور امریکی لیڈرشپ کا پاکستان کے خلاف انہوں نے کھل کر پلاننگ اور اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی بالا کوٹ والے معاملے میں، اور میزائل تک لگا دیے گئے تھے، اور بھرپور حملہ پاکستان پہ کرنا تھا۔ یہ تھا جناب پلاننگ۔ پاکستان، ظاہر ہے پاکستان کے پاس انفارمیشن تھی، پاکستان کو انفارمیشن ملی، اور کہیں اور سے نہیں ملی، انڈیا سے ملی پاکستان کو انفارمیشن کہ یہ کام ہو رہا ہے، جس پہ پاکستان نے فوری طور پہ جو ہے ابھینندن والا اور طیارے یہ سب کچھ گرائے، سرجیکل سٹرائک کی، سب کچھ کیا، اور ایک سخت میسیج دیا امریکہ کو بھی اور دلی کو بھی، اور ایک تیسرے ملک کو بھی جس میں اسرائیل بھی شامل، ان کو بھی میسیج دیا کہ ہم بھرپور جواب دیں گے۔ تو یہ ہیں وہ معاملات جس کی وجہ سے معاملات اس حد تک پھنسے ہوئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واشنگٹن کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس حال میں کیوں پہنچا ہے، اور اب بھی کیا ہو رہا ہے۔ ایک طرف کیا کہنا چاہیے، پاکستان امن مذاکرات کون کروا رہا ہے؟ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ۔ قربانیاں کون دے رہا ہے؟ پاکستان کی فوج، پاکستان کے عوام، پاکستان کے ادارے، خواہ وہ پولیس ہے، ISI ہے، IB ہے، اسکول ٹیچر ہیں، یعنی کہ پاکستان کے عوام ہیں بے گناہ، وہ کوئی 1 لاکھ کے قریب پاکستانی وہ کسی بھی اللہ کو پیارے ہوئے اسی دہشت گردی کے خلاف سو کالڈ جنگ میں، تو باعزت انخلا، محفوظ انخلا پاکستان کے ذریعے۔ دوسری جانب افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے کہ وہاں سے بھارتی بھی فرار ہو رہے ہیں اور دم دبا کے نکل رہے ہیں، بھارت کے قونصلٹ خانے وہاں پہ بند ہو رہے ہیں، قندھار میں، ہرات میں، سب جگہ نکل رہے ہیں چپ کر کے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے وہاں پہ ابھی بھی جو تازہ ترین خبریں ہیں، 2 C-17 اترے ہیں اور ٹنوں کے حساب سے گولیاں، اسلحہ، بارود وہاں پہ پہنچایا گیا ہے۔
اشرف غنی حکومت کے لیے افغان طالبان کے خلاف، افغان طالبان کے خلاف نہیں ہے یہ صرف، یہ ایران کے خلاف ہے، یہ چائنا کے خلاف ہے، یہ رشیا کے خلاف ہے، یہ پاکستان کے خلاف ہے۔ وہاں پہ پرائیویٹ گروپس تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ ملیشیاز ہوں، پرائیویٹ گروپس ہوں، پرائیویٹ پراکسیز ہوں، وہ اس لڑائی کو لے کے، خون ریزی کو لے کے آگے بڑھیں۔ اور اسلحہ دے رہا ہے انڈیا، ایک طرف منت سماجت کر رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ، دوسری جانب جہاز اتر رہے ہیں اور وہاں سے پہنچایا جا رہا ہے اسلحہ اور بارود۔ تو یہ ہے، یہ فیصلہ خود کرنا ہے۔ ماضی میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیے، ماضی میں بھی انڈیا روس کے ساتھ تھا، کچھ حاصل نہیں ہوا تھا، اب انڈیا امریکہ کے ساتھ ہے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ یہ لڑائی جیسے پہلے 20 سال گزر گئے تو انشاءاللہ آئندہ بھی چند ماہ، چند سالوں میں یہ بھی گزر جائیں گے اور حاصل وصول کچھ نہیں ہونا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔